بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا یہودی بچہ ایک دکاندار بوڑھے انکل جن کا نام ابراہیم تھا، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد 60 لاکھ لوگوں تک مذہب اسلام کی روشنی کو پہنچاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک اپارٹمنٹ کے نکڑ پر ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ آس پاس کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو وستوؤں کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں، ٹافیاں ملتی تھیں۔ اسی اپارٹمنٹ کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان رہتا تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ زاد تھا۔ زاد روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں بزی پا کر زاد دکان سے ایک چاکلیٹ چوری کر لیا کرتا تھا۔ ایک بار زاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے زاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، زاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر زاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ زاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک رہسیہ تھی۔ زاد نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے زاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا۔ ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا، اور اسی بات پر زاد اور انکل کا ایک اچھا رشتہ قائم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے زاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی زاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ قائم ہو چکا تھا۔ زاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور زاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ زاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، زاد کو مسئلے کا حل بتاتے، زاد کا دل آرام پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب زاد 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس زاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان زاد کو تحفے میں دے دی جائے۔ زاد کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو زاد بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے ہمدرد اور دوست تھے۔ زاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ زاد انکل کی نشانی گھر میں رہ کر دوسرے کاموں میں بزی ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو اسے کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ زاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے، کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں؟ لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے آپ حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تونسی نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ زاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تونسی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ زاد نے کہا، تو پھر سن لو، میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے زاد اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ نام ایسا رکھنا اس کی قرآن سے ہونے والی محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ زاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیتے ہوئے زاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں پینسل سے افریقہ کے آس پاس لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے سگنیچر کیے ہوئے تھے۔
ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے یہ بھی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ زاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت زاد اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی زاد اللہ یوروپ کو الوداع کہا۔ الوداع کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگانڈا اور اس کے آس پاس کے دیشوں کو اپنا گھر بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پختہ راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دینی اسلام کی روشنی سے نوازا۔ زاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گھر کر محض 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ زاد اللہ کی محنت کے کام ان کی موت کے بعد بھی جاری رہے۔ موت کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ زاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا ویوہار ایسا تھا کہ ذات کے پاس اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا مطلب اتنا ہے، کیا مجھ سمیت اس میں سے کسی مسلمان کا ویوہار، عادتیں اتھوا کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم ذات ہم تو متاثر ہو کر زاد اللہ القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے؟ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ پوری دنیا میں آج مذہب اسلام کا جو ڈنکا بج رہا ہے، جو پرچم لہرا رہا ہے، وہ کسی زبردستی کی وجہ سے نہیں پھیلا۔ ہمارا مذہب تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اور نہ ہی مذہب اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھاؤ۔ دوستو، مذہب اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کی بنا پر، اعلیٰ کردار کی بنا پر پھیلا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔